اور یہ تین لفظ کتنے جامع ہیں، کتنے معنی ہیں، یہ ان کو پتا ہے نا کہ جن کو اللہ یہ نعمت نصیب کرتے ہیں۔ کیونکہ بیوی تیرے لیے پہلے تسکنو الیہا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون پکڑ سکو۔ اس لیے علماء نے رکھا کہ جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ بیوی نہیں ہو، وہ کوئی اور بلا تو ہوگی لیکن بیوی نہیں ہوگی۔ لتسکنو الیہا وجعل بینکم، تم دونوں کے درمیان میں کیا، مودۃ ورحمۃ، بھئی ایک لفظ رحمت بھی کافی تھا۔ یا اگر قرآن کہتا صرف مودہ تو مودہ کا لفظ بھی بڑا جامع معنی لفظ تھا، لیکن قرآن نے جو تین لفظ مل سکتے تھے نا، تسکین بھی اور بداد بھی اور ترہیم بھی، سکون، مودت اور رحمت، اتنا بڑے جامع الفاظ مجھے کائنات کے کسی مذہب میں دکھا دیں۔ تمام دنیا کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اناجیل ہیں آپ کے، اور یہودیوں کے پاس ان کی کتابیں ہیں، اور ہندوؤں کے وید ہیں، اور سکھوں کے گرنتھ ہیں، اور بڑی بڑی دنیا کی کتابیں، مجھے دکھائیں کہ کسی نے میاں بیوی کے تعلق کی ان تین لفظوں میں تعریف کی ہے۔ اور یہ تین لفظ کتنے جامع ہیں، کتنے معنی ہیں، یہ ان کو پتا ہے نا کہ جن کو اللہ یہ نعمت نصیب کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام ایک ایسا واقعی نظام ہے کہ اگر وہ صرف نکاح ہو اور طلاق نہ ہو، یا طلاق ہو اور نکاح نہ ہونا، نکاح بھی ہو طلاق بھی ہو، نکاح میں بھی پابندی ہے کہ اعلان ہو، شہود ہو، خطبہ ہو، محق المہر ہو، اس کے بعد باقاعدہ اولیاء الامور کے رضامندی ہو، یہ سارے شرائط ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ طلاق تو ہے لیکن خبردار، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اور فرمایا خبردار کبھی بیوی کو ڈرانے کے لیے بھی طلاق کا لفظ زبان میں نہ لے آنا، کیونکہ ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، خبردار، یہ کیا جو طلاق کا لفظ مت لاؤ زبان میں۔ اچھا اب جناب یہ ہے کہ چلو میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کچھ کدورتیں ہیں، کیا کریں؟ فرمایا عاشروہن بالمعروف، فرمایا بھلائی کے ساتھ گزارا کرو۔ پہن کرے تو منہ نہ ہو سکتا ہے تم جس عورت سے نفرت کر رہے ہو اللہ نے اسی عورت میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہو، یعنی بظاہر تم ایک عورت سے نفرت کر رہے ہو، لیکن اسی سے اللہ تمہیں ایک ایسا بچہ عطا فرما دے جو کل کو قیامت تک تمہارا نام روشن کر دے۔ تو جس عورت کو تم برا سمجھ رہے تھے اسی سے اللہ نے تمہیں خیر دے دی، تو برداشت، حسن عشرت کے ساتھ صبر کرو، حسن معاشرے کے ساتھ صبر کرو، اسی میں بھلائی ہوتی ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ عاشروہن بالمعروف، جیسے کہ مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی بیوی بیچاری بد زبان تھی، انہوں نے اپنے خادم سے، خادم ان کا ایک پٹھان تھا، کہا کہ گھر سے چائے لے آؤ۔ وہ گیا، اس نے گلی پہ جا کے آواز دی، چائے مانگی، اندر سے بی بی صاحبہ نے جناب 200 گالیاں دی حضرت پیر صاحب کو، اور 100 گالی سنائی چائے مانگنے والے کو، ہر وقت چائے 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 چائے، کیا میں نے ہوٹل کھول رکھا ہے اندر؟ جاؤ پیر صاحب کو کہو خود کھڑے ہو کے بنا لیں۔ اب وہ پٹھان آدمی جناب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں سرخ، اس نے کہا استاد حضرت دیکھو یہ تمہارا بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور کیا ہے؟ میں نے کہا خدا کا قسم ہمارا بیوی ہوتا ابھی گولی مارتا، ایسا بد زبان بیوی حضرت گھر میں رکھا ہے، خدا کے لیے پیر صاحب ایسا بیوی کو چھوڑو، ہم اور لائے گا اور دے گا۔ تو حضرت مسکراتے رہے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو فرمایا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے ہمیں بھی گالیاں دیتا ہے، کیسا بیوی ہے؟ ہمارا پٹھان لوگ تو بس گولی سے بات کرتا ہے، عورت اور گالی۔ انہوں نے کہا وہ تو بچے کھانا خراب ہو گیا۔ حضرت نے کہا میرے بھائی بات سنو، کیا کروں میں، مجھے حل بتاؤ، سمجھدار آدمی ہو ماشاءاللہ تم بھی۔ اس نے کہا حضرت کیا مشکل کیا تمہارے لیے بھلا، ایک بیوی کے بجائے 10 ملے گا، اس کو طلاق۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر میں طلاق دوں تو عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں شادی کر سکتی ہے؟ ہاں جی کر سکتی۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں حضور کی حدیث کی مخالفت کروں، ما یحب لنفسک یحب لاخیک ما یکرہ لنفسک یکرہ لاخیک، جو اپنے لیے محبوب رکھتے ہو دوست کے لیے بھی اسی کو محبوب رکھو، جو اپنے لیے برا رکھتے ہو تو دوست کے لیے اسی کو برا سمجھو، جو میرے لیے بری ہے دوسرے کے گلے میں کیسے ڈالوں؟ انہوں نے کہا ہاں استاد یہ تو ہے، یہ تو گڑبڑ ہو گیا۔ اس نے کہا دوسری بات سنو کہ یہ اللہ نے مجھے جو عزت اور مقام دیا ہے، جو مقام دیا ہے اللہ نے مجھے تزکیہ میں، احسان میں، یہ سارا اسی عورت کی وجہ سے ملا ہے کہ یہ بد زبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میرے مدارج اور اونچے کر دیتے ہیں، مجھے تو سب کچھ اس کی وجہ سے مل رہا ہے، اس کو میں چھوڑ دوں؟ عقل کی بات کرو تم، جلے کہیں کے آ گئے مرید ہونے کے لیے۔ انہوں نے کہا میرے تو مراتب اور مقام سارے اس عورت کی وجہ سے،
کہ میں اس کی بد زبانی پہ صبر کرتا ہوں اور میرا مولا مجھے اونچا کر دیتے ہیں، تو جو میری ترقی کا ذریعہ اسی کو چھوڑ دوں؟ تو یہ ہوتا ہے حوصلہ کہ طلاق تو ہے لیکن چونکہ اللہ کو مبغوض ہے تو اللہ کے بندے اس کے استعمال نہیں کرتے، وہ ڈرتے کہ ہو سکتا ہے میری غلطی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا عاشروہن بالمعروف، حسن عشرت سے گزارو۔ حضور نے کیسی پیاری بات کی ہے، اور بالکل خدا کی قسم صدق رسول اللہ، یعنی 100 میں کہتا ہوں 101% سچی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم۔ حضور نے فرمایا عورت ایسی ذات ہے کہ سخی اور شریف پہ تو یہ سوار ہو جاتی ہے، اور اگر خاوند کمی نہ ہو تو وہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا عورت ایسی چیز ہے، یہ اللہ کی بندی کو ایسی مٹی سے بنی ہوئی ہے کہ اگر اس کو شریف شوہر مل جائے نا تو بغیر لگام کے اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور اگر آگے کو مل جائے نا جناب کوئی موالی تو وہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے، اس سے دب کے رہتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ہم شریف ہی بنیں گے، کب لعین تو نہیں بن سکتے۔ آپ نے فرمایا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم برے بن جائیں، لہذا ہم برداشت کریں گے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ اگر جھگڑا ہو تو گزارا کرو اور برداشت کرو۔ اچھا جی، اگر برداشت نہیں ہوتا کیا کریں؟ معاملہ حد سے بڑھ گیا، اب کیا کرو؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اب اللہ نے ایک اور راستہ نکالا کہ اگر جھگڑا ہے تو کیا کرو؟ ایک آدمی بیوی کے خاندان سے، ایک آدمی شوہر کے خاندان سے، ان دو کو حکم بناؤ، وہ دونوں مل کے بیٹھیں، غور کریں، دونوں کے معاملات دیکھیں، حالات سنیں، انکوائری کریں، تحقیق کریں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں کوشش کریں کہ میاں بیوی میں صلح ہو جائے، اور صلح بہت اچھی بات ہے، تو اللہ صلح کرا دیں گے۔ یعنی جھگڑے کو مٹانے کے لیے حکم بناؤ لیکن طلاق نہ دو۔ اسلام یہ کہ بھائی صلح کر لو، کچھ تم مان لو کچھ وہ مان لے۔ اچھا، اور دو حکم جو ہیں وہ صلح کرانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم توفیق دیں گے کہ صلح ہو جائے۔ اچھا، اب یہ بھی خدا نہ خواستہ ناکام ہو گئے، اب حل کوئی نہیں رہا، اب آخری حل کیا ہے؟ طلاق۔ کہ بھئی اب حکم بھی ناکام، خامد بھی ناکام، ہر ممکن صبر کر کے بھی دیکھ لیا ناکام، غصہ کر کے بھی دیکھ لیا ناکام، اب کیا کریں؟ اب طلاق۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ جب چاہو آگے طلاق دے دو، فرماتے ہیں نا خبردار، سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ اگر عورت حیض میں ہے یا حیض آنے والا ہے تو انتظار کرو، اس کے حیض کے دن گزر جائیں، وہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، اور اس طہر میں جب اس کے پاکی کے دن ہیں تو میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں تو پھر طلاق دینے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی ایک طلاق۔ دیکھو اسلام نے کتنی پابندی لگا دی ہے طلاق پہ۔ یعنی مثلا عورت کے ابھی 8 دن کے بعد ایام آنے والے ہیں، مت طلاق۔ عورت کو حیض آ گیا ہے، مت طلاق۔ کیوں؟ جب ایام حیض ہوتے ہیں اور مرد ایک دوسرے سے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا صفائی اور طہر کے دنوں میں قریب ہوتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے ایک تو اس کو سوچنے کا موقع ملے نا، 5 دن 4 دن 8 دن 10 دن، شاید غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جب جتنا دن گزرتے جائیں گے تو حالات سدھرتے جائیں گے۔ اچھا، اگر طلاق دینی ہی ہے تو اب حیض کے بعد جب پاک ہو جائے، اچھا اس پاکی میں اگر تم نے آپس میں ملاقات کر لی، اسلام کہتے ہیں طلاق نہ دو، کیا پتہ نطفہ ٹھہر گیا ہو، حمل ہو جائے تو اس کے لیے تو عدت جو ہے مدت وضع حمل ہو جائے گی، وہ تو ایک بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی عورت، پھر بھی طلاق نہ دو۔ تو حیض گزر جائے، عورت کے پاکی کے دن ہوں، میاں بیوی نہ ملے ہوں، طلاق دینی پڑے تو ایک طلاق۔ اچھا، اس ایک طلاق کو کیا کہا جاتا ہے شریعت میں؟ طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد مثلا خاوند نے طلاق دے دی اور ایک طلاق تھی، طلاق رجعی تھی، اب اس کو 2 دن بعد 4 دن بعد 10 دن بعد 8 دن بعد، اور طلاق رجعی میں عورت کہاں رہے گی؟ خاوند کے گھر میں جہاں تھی، اس کو آپ نکال نہیں سکتے، کیوں؟ وہ سامنے رہے، دور ہو جائے گی تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ لیکن یہ ہے اگر سامنے ہوگی تو کسی وقت انسان کی مودت و محبت اور شفقت جو ہے وہ یاد آئے گی۔ تو اب یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آمنے سامنے ہوں اور رہے، اور عدت جو ہے اس کی 3 حیض گزرنے تک عدت ہے۔ اس کے اندر اگر خاوند کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، راضی ہو گیا، بیوی بھی راضی ہو گئی، اس نے بھی سمجھ لیا کہ طلاق کے بعد بڑے مشکلات ہیں، تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس کہہ دو میں نے رجوع کیا، بس بات ختم، پھر وہ تمہاری بیوی ہے۔ اچھا، بیوی سامنے نہ ہو پھر بھی تم نے کہہ دیا جی میں نے رجوع کر لیا، بس رجوع ہو گیا، سامنے ہو نہ ہو۔ اچھا، ایک آدمی نے یہ کیا کہ اس نے زبان سے تو نہیں کہا، جا کے اپنی بیوی کو پکڑ لیا، کٹھے سو گئے، رجوع ہو گیا۔
اس نے اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دیا کہ یار میں نے بیوی کو طلاق دی تھی بے وقوفی کی، لیکن میں نے رجوع کر لیا، رجوع ہو گیا، خلاص تمہاری بیوی ہے۔ تو اسلام دراصل کیا چاہتا ہے کہ طلاق نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان میں طلاق واقع ہی نہ ہو۔ اچھا اگر بفرض محال اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، خاوند طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر طلاق دے، پھر بھی ایک طلاق، تاکہ طلاق جو ہے بائن ہو جائے، تاکہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکے۔ اچھا فرض محال عدت گزر گئی، عدت میں رجوع نہیں کیا، جب عدت میں رجوع نہیں کیا تو بھی اب کیا کرے؟ نکاح کر لو دوبارہ۔ اچھا اب نکاح کرنے کے لیے کوئی وہ پہلے والا نکاح تو ہے نہیں کہ اس کے لیے اہتمام کیا جائے اور تقاریب کی جائیں اور دوستوں کو دعوتیں دی جائیں اور خوشیاں منائی جائیں، یہ تو ایک حلال کرنے کا حل ہے، دو چار آدمی بیٹھ جائیں تاکہ گواہ ہو جائیں، تاکہ کل کو شبہ نہ رہے کہ واقعی اس نے نکاح کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس کے بعد خطبہ پڑھ کے السلام علیکم گھر میں ہے بھی۔ منشا اسلام کیا ہے کہ طلاق نہ ہو۔ اب اگر خدا نہ کرے ایک آخری حد ہو گئی کہ اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، اور اسلام نے ہر مرد کو نکاح کے بعد 3 طلاق دینے کا حق دیا ہے، لیکن یہ دماغ میں رکھیں کہ ایک دفعہ آپ نے طلاق دے دی، رجوع کر دیا، تو اب باقی آپ کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ پھر آپ نے طلاق دے دی، رجوع کر دیا، تو باقی 1 طلاق۔ اب اس کے بعد بھی نعوذ باللہ آپ نے طلاق دے دی تو اب 3 ہو، اور جب طلاق 3 ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کہ بھئی اب وہ عورت مستقلاً تم پہ حرام ہو گئی ہے، اب عدت گزرنے کے بعد بھی وہ تیری بیوی نہیں بن سکتی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ کسی دوسری جگہ شادی کرے، اس کے بعد وہ پھر پہلے شوہر کے پاس لوٹے ورنہ نہیں ہو۔ اب یہ علمی مسائل ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے ایک وقت میں 3 طلاق دی، ایک مجلس میں 3 طلاق دی، وہ 3 ہوں گی، ایک ہوگی، احناف کے نزدیک 3 ہوں گی، بعض اہل حدیث علماء کے نزدیک جو ہے وہ 1 ہوتی ہے اگر مجلس 1 ہو۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد سمجھیں کہ اگر خدا نخواستہ 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب قرآن کا مسئلہ ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب وہ پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں حلالہ، کہ وہ پہلے کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب جناب اس پر بھی مستشرقین نے اور آدائے اسلام نے، آدائے دین نے بڑا شور مچایا کہ جناب دیکھو یہ کیسا اسلام کا قانون ہے کہ 3 طلاقیں تو مرد نے دی ہیں، ظلم تو مرد نے کیا ہے، لیکن سزا بیچاری عورت کو مل رہی ہے کہ اگر وہ پہلے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو جناب پہلے کسی اور سے شادی کرے، کسی اور کی بیوی بنے، اس کے ساتھ رات گزارے، اور وہ نکاح جو ہے صرف پیپر یعنی اگریمنٹ نہ ہو کہ کاغذی اگریمنٹ کر لو اپنے گھر میں، نہیں، باقاعدہ نکاح ہو، بیوی بنے، اور حضور نے فرمایا تھا تجھی کا اصیلت ہو، اس سے جمع کرے، فائدہ اٹھائے، پھر حلال ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جناب دیکھو اسلام کا عجیب قانون کہ طلاق تو دی ہے مرد نے، غلطی مرد نے کی ہے کہ 1 طلاق دے سکتا تھا، 2 دے سکتا تھا، 3 کیوں نہیں؟ اگر 3 دی ہیں تو مرد کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، سزا عورت کو مل رہی ہے کہ جناب ایک اور مرد کے ساتھ شادی کرو۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو سمجھنا نہ چاہے تو اس میں اسلام کا تو قصور نہیں، سمجھنے والے کا قصور ہے۔ بات کو سمجھو، ایک مرد نے 3 طلاق دے دی، اب اسلام کہتا ہے کہ یہ عورت پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی دوسرے خاوند سے شادی نہ کرے۔ اسلام کا منشا کیا ہے کہ پہلے کے پاس نہ جائے واپس۔ بات کو سمجھیں، اسلام کہتا ہے کہ پہلے آدمی کے پاس، پہلے شوہر کے پاس یہ نہ جائے جس بدبخت نے تمہاری توہین کی، بے عزتی کی، 1 کے بجائے 3 طلاق دی، پھر اسی کے پاس جانا چاہتی ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس نے تیری توہین کی ہے چھوڑ دو اس کو اب۔ اچھا اب تم خود جانا چاہتی ہو، پھر سزا بھگتو۔ اسلام تو نہیں کہتا نا کہ پہلے شوہر سے شادی کرو، اس نے طلاق دے دی، بات ختم ہو گئی، جی ہاں مرضی ہے جاؤ شادی کر۔ اب اسی کے بعد تم لوٹنا چاہتی ہو تو ظلم تم اپنے اوپر کر رہی ہو کہ اسلام کر رہا ہے۔ اسلام پھر بھی تمہیں بچانا چاہتا ہے کہ تم بے وقوفی کر کے ایک بل سے سوراخ سے ڈسنے کے بعد پھر اسی کے پاس جا رہی ہو، بے وقوف کے پاس، اسی ظالم کے پاس پھر جا رہی ہو۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، ایسے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، پہلے شادی کرو۔ اچھا اس میں بھی اسلام نے بتا دیا کہ یہ پیپر ایگریمنٹ نہیں کرنا، 1 رات والی شادی نہیں کرنا۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلال کرنے کے لیے کسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ چلو جی مجھے پیسے بھی دیں، عورت کے رات میرے ساتھ شادی بھی کرا دیں، اور رات میں انجوائے بھی کر لوں گا، کل میں طلاق دے دوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ لعنت ہے، کرانے والے پر بھی اور کرنے والے پر۔ کیا یہ کوئی سرکاری سانٹ رکھا ہوا ہے لوگوں کی عورتوں کو حلال کرنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا خبردار
ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو. لعنت سمجھو کس پہ؟ شیطان پہ. ابلیس پر سب سے پہلی سزا جو اللہ نے جاری کی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، وہی لعنت اللہ نے اس شخص پہ بھیجی. معنی یہ ہے کہ دوسری جگہ شادی کرے، باقاعدہ شادی سمجھ کے کرے، نکاح سمجھ کے کرے، اپنے ارادے سے کرے، پھر وہ شخص اپنے منشے سے چھوڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. وہ اپنے منشے سے طلاق دے، اس کی مرضی نہ دے، اس کی مرضی. بلکہ اس کی اگر یہ نیت تھی کہ میں صرف ایک رات کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو بعض علماء کہتے ہیں نکاح ہوا ہی نہیں. جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پہلے شوہر کے لیے کیسے حلال ہوگی؟ تو اب جناب اسلام کا سمجھیں، اسلام چاہتا ہے کہ جس بندے نے 3 طلاقیں دی ہیں اس کے پاس واپس نہ جاؤ، وہ پھر بھی بے وقوفی کر سکتا ہے. باقی تم کہتے ہو کہ یہ عورت پہ زیادتی ہوگی، تو عورت تو خود آنا چاہتی ہے نا، اس زیادتی کرنے والے کے پاس نہ جائے تو کوئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ جی عورت پر تو بڑا ظلم ہوتا ہے، دوسری شادی کرے پھر وہ اس کو طلاق دے. تو اگر کوئی شریف اور باغیرت مرد ہو جو اس کی بیوی رہ چکی ہو، کیا اس کے لیے آسان ہے کہ اب وہی اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ رات گزارے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ غیرت ہو. اگر غیرت ہی نہ ہو تو پھر تو خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی. ورنہ اگر غیرت ہو تو وہ خامن تو آگ پہ جل مرتا ہے کہ میری بیوی آج دوسرے کے بستر پہ ہوگی. کاش میں 3 طلاقیں نہ دیتا تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. کاش میں اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرتا اور میں 1 طلاق پہ رہتا یا میں 2 طلاق پہ رہتا تو مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. تو سزا تو دونوں کو مل رہی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں جہاں نکاح کے احکامات بیان فرمائے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طلاق کے بھی احکامات بیان. اچھا، اب اسی طرح یہ بھی دیکھ لو کہ اسلام کی کتنی وسیع النظر ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور تمہاری پہلے ایک شادی ہے، تو آج کل جیسے ہمارے ہاں انڈو پاک میں یہ رواج ہے نا جی کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری شرط یہ ہے پہلے بیوی کو طلاق دو پھر ہم لڑکی دیں گے، ورنہ ہم نہیں دیتے، پہلی بیوی کو چھوڑو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے کہ جو اپنی ایک بہن کو پہلے اس کے خامن سے محروم کر کے اس کے گھر میں آنا چاہتی ہے. یہ کہا کہ انسانیت ہے. اور اگر تیرے کہنے سے وہ پہلی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو کل تیسری کے کہنے سے تمہیں بھی طلاق دے سکتا ہے. یہ کون سا تم کوئی عقل بندی کا فیصلہ کر رہی ہے؟ اس لیے اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی عورت خبردار یہ مطالبہ نہ کرے کہ جی پہلی عورت کو طلاق. اچھا، اب اسی طرح ایک اور شکل ہے کہ میاں اور بیوی کا گزارا نہیں ہوتا لیکن خامن طلاق دینا نہیں چاہتا. یعنی میاں اور بیوی کے نشوز میں، اختلافات میں حالات اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب وہ دونوں حقوق زوجی دیکھیں نا جی، میاں بیوی حقوق تو تب ادا کریں گے نا جب محبت ہو، جب مودت ہو، جب آپس میں رحمت ہو، جب ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے پہ اعتماد ہو، ایک دوسرے کا آدمی صحیح معنی میں رفیق ہو، وہ رفیق حیات ہو، تب ہے نا. اگر دلوں میں نفرت ہو تو پھر کیا حقوق؟ آدمی کو دیکھتے ہوئے ہی نفرت ہو، بات کرنے سے بھی نفرت ہو تو حقوق بیچاری کیا ادا کرے گی یا خاوند کیا حقوق ادا کرے گی؟ تو اگر ایسی کیفیات ہو جائیں کہ میاں بیوی دونوں میں نشوز ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اب دونوں کا حقوق ادا کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ مرد طلاق دیتا نہیں. اس پر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خبردار یہ نہ کرو، رکھنا ہے تو امساک بمعروف او تسریح باحسان، رکھو تو بھلائی سے رکھو، اور اگر کوئی حل نہیں ہے تو پھر چھوڑو تو بھلائی سے چھوڑو. اس کو فتنہ نہ بناؤ، اس کو جنگ نہ بناؤ، اس کو غیظ و غضب نہ بناؤ، بلکہ رکھنا ہے تو آرام سے رکھو اور سابقہ باتوں کو بھول جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھر مودت کو پیدا کر دیں گے. اور اگر کوئی ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ تم چھوڑنے پہ مجبور ہو، تصریح باحسان، ان پہ احسان کے ساتھ چھوڑو. حتیٰ کہ شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ دیکھو اگر تم نے طلاق دے دی ہے اس کو تو جو کچھ اس کو دے چکے ہو، جو حق المہر دیا ہے، جو تم نے کوئی ہدایہ دیے ہیں، جو تم نے کوئی چیز دی ہے، اس سے واپس نہ کرو. کیوں کہ دیکھو پہلے تم ایک دوسرے کے شوہر بیوی تھے، تمہارے درمیان میں مودت و مسکنت کا ایک رشتہ قائم تھا. فلا تأخذوا منهن شيئا، اب عورت سے واپس نہ وہ اس کو دے دیں. بلکہ اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے، اب صلح کا کوئی حرج نہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو طلاق دینے کے بعد بھی کچھ دو. طلاق دینے کے بعد اس کے کپڑے، اس کا سامان، کوئی اور چیزیں وہ بھی اس کو دو، تاکہ کیونکہ جب تم ملے تھے تو ایک مودت تھی، اب اگر جدائی بھی ہو تو کسی عزت سے وہ ایک عذاب نہ بنے.
اچھا، اس کے علاوہ اسلام یہ کہتا ہے مرد سے کہ دیکھو خبردار، ایسا نہ کرو کہ فتذروھا کالمعلقہ، کہ نہ تو تم اس کو طلاق دو اور نہ تم اس کے ساتھ گزارا کرو، بلکہ لٹکا کے رکھو عورت کو درمیان میں۔ اور جی آپ کی کیا حال ہے، خیریت ہے آپ کی بیوی کا؟ اور جی بیوی تو ماں باپ کے گھر میں بیٹھی، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال ہو گئے، یعنی وہ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے 5 سال سے۔ اللہ کے بندے یا سلو کرو یا طلاق دو، یہ کیا مانا ہے کہ تم نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ اگر ان حالات میں عورت نے گناہ کیا تو برابر تم پہ لکھا جائے کہ تم اس کے گناہ کے ذمہ دار ہو کہ اس کو تم نے باندھ کے رکھا ہوا۔ اگر تم اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر عزت کے ساتھ طلاق دے دو، تاکہ وہ اپنا دوسرا گھر آباد کرے، تم کسی دوسری لڑکی سے شادی کرو۔ اور بلا وجہ کے لیے کسی عورت کو باندھ کے رکھنا، اس کو قرآن کہتا ہے معلقہ، یا لٹکی ہوئی ہے، نہ آسمان پہ ہے نہ زمین ہے، معلقۃ بین السماء والارض۔ اچھا، بعض آدمی یہ بھی کرتے ہیں کہ عورت کو طلاق دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جی عدت ہے 3 مہینے، مثلاً 3 ہے 3 مہینے، 3 قروء یا 3 طہر، جو کہ ہوتا ہے کل علمی مسئلہ ہے۔ جب عدت ختم ہونے میں 2 دن باقی رہ گیا، رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دی، یعنی اب وہ عورت نہ تو خامد والی ہے نہ طلاق والی ہے، لٹکی ہوئی ہے بیچاری۔ اس کو بھی اسلام نے منع کیا۔ اچھا، ان کے علاوہ اب ایک اور صورت ہے جس پہ غور کریں کہ بھئی خامد کے دل میں محبت ہے، عزت ہے، احترام ہے، وہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ بیوی کے دل میں نفرت۔ انسان ہے نا جی، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، دل انسانوں کے ہاتھ میں تو نہیں۔ قلوب جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ چاہے پھیر دے۔ تو اب اس حال میں خاوند کی جو کے دل میں محبت ہے، صاف بات ہے جب اس کے دل میں محبت ہے، بیوی کا احترام ہے، عزت ہے، وہ تو طلاق دے گا نہیں۔ اور بیوی جو ہے اس کے دل میں نفرت ہے، منافرت ہے، یعنی لیکن یہ یاد رکھو کہ صحیح معنی میں، قدرتی طور پہ، یہ نہیں کہ وہ بہانہ بنانا چاہے، جیسے آج کل اللہ معاف کرے دنیا میں بڑے بڑے بہانے ہو۔ تو ایسی حالات میں کیا کیا جائے؟ تو اس میں بھی اسلام نے حق دیا ہے عورت کو، عورت کا تحفظ کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کو خلو کرنے کا حق ہے۔ خلو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طلاق تو وہ ہے نا جو خاوند دیتا ہے بیوی، اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اور خلو کا معنی یہ ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے خاوند سے کہ مجھے طلاق دے، مجھے چھوڑے، اس کو خلو کہتے ہیں۔ اب اگر عورت خلو کرے، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں بھی وعید بیان کی ہے کہ خبردار کوئی عورت ایسی جرت نہ کرے کہ بلا وجہ اللہ معاف کرے اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہے، تاکہ اب میں کسی اور آدمی سے شادی کر لوں، تو اس پر بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بیچاری حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو گئی ہے، تو اب اس کو اسلام خلو کا حق دیتا ہے۔ جیسے بی بی بریرہ کا واقعہ، بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت مغیث سے شادی ہوئی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ شکل کے اعتبار سے بیچارے خوبصورت نہیں تھے، کالا رنگ تھا اور چہرے پہ چیچک کے داغ تھے، اور اللہ کی مرضی ہے، انسان ہے، اللہ چاہے خوبصورت بنائے، اللہ چاہے بدصورت بنائے، اللہ چاہے گورا بنائے، کالا بنائے، اللہ کشش پیدا کرے نہ کرے، یہ تو اس کی حکمت ہے۔ تو اب جناب ان کی شادی ہونے کے بعد بی بی بریرہ کے دل میں خدا کی قدرت ہے، اتنی نفرت ہو کہ وہ خامد کا چہرہ نہ دیکھنا چاہے، اور خامد کے دل میں اتنی محبت ہو وہ بیوی کے بغیر رہ نہ سکے۔ اللہ کی شان ہوتی ہے نا۔ وہ سنا ہے نا کہ کوئی ایک کسی ملک کا شہزادہ تھا وہ بیچارہ بالکل وزیر تھا یا شہزادہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل کالا اور عجیب اس کا رنگ اور بد شکل، اور اس نے شادی جب کی تو بڑی خوبصورت لڑکی سے، کیوں وزیر تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، اب دولت ہو پیسہ ہو تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، یہاں تو ہر چیز بکتی ہے نا، بتاؤ کیا خریدو گے۔ تو جب شادی ہو گئی تو ایک دن وہ اپنے محل کی چھت پہ بیٹھے تھے، چاندنی رات تھی اور بڑا حسین منظر تھا، تو اس نے کہا بڑے جذبات میں آ کے کہ الحمدللہ، بیوی نے بھی کہا الحمدللہ۔ تو اب اس خاوند نے کہا کہ میں نے تو الحمدللہ کہا ہے کسی وجہ سے، لیکن تم نے فوراً میرے بعد کہہ دیا الحمدللہ، تم نے کیوں کہا؟ اس نے کہا جی آپ بتائیں آپ نے کیوں کہا؟ پہلے تو آپ نے کہا ہے نا، لفظ الحمدللہ ہی ہے، کوئی گالی تو ہے نہیں، لیکن پہلے آپ نے کہا ہے تو پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو الحمدللہ اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے آپ جیسی خوبصورت اور جمال والی عورت نصیب کی ہے، اس پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا میں نے بھی اللہ کا شکر اس لیے ادا کیا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں جو آپ جیسے شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، صبر کر رہی ہوں، تو اس کا بدلہ تو خدا کو مجھے دے گا،
اس کا بدلہ تو اللہ مجھے جنت دے گا. میں نے اس لیے شکر ادا کیا اللہ کا بھی الحمدللہ. چلو دنیا میں جیسے گزر جائے گی لگنا آخرت تو ملے گی. تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ بی بی صاحبہ جناب نفرت کرے اور حضرت مغیث محبت کریں. حضرت مغیث روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آپ اس کو ہدایت کریں. اور یا رسول اللہ میں اس کے بغیر رہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی بریرہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مغیث تمہارے ساتھ کتنا محبت کرتا ہے بیچارہ, اور وہ بہت پریشان ہے اور تم الٹا خلو مانگ رہی ہو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک عرض ہے, اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں مغیث کے ساتھ زندگی گزاروں یا رسول اللہ میں چاہے مر جاؤں میں آپ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا. اگر آپ کا حکم ہے آمنا وصدقنا, اور اگر یہ آپ کا حکم نہیں ہے صرف آپ کی طرف سے مشورہ ہے. حضور نے فرمایا حکم نہیں. اللہ کے نبی بھی تو رحمت للعالمین, اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جب دلوں میں موافقت نہیں ہے تو میں حکم دے کہ کیوں جبر کر, کہ جب ان کے دل نہیں جڑ رہے ہیں کہ وہ عورت اس حد پہ آ گئی ہے کہ یا رسول اللہ حکم ہو تو میں زندگی گزاروں گی, مشورہ ہے تو نہیں. حضور نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے میرا مشورہ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مشورہ ہے تو پھر میرا گزارا نہیں ہو سکتا. میں اس بیچارے کا چہرہ دیکھتی ہوں تو میرا دل نفرت سے بھر جاتا ہے, تو میں حقوق زوجیت ادا کیسے کروں, میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی. تو حضور نے فرمایا اچھا پھر مغیث نے جو کچھ تمہیں نکاح میں دیا تھا حق المہر میں دیا تھا وہ تم سب کچھ واپس کرو گی, کیونکہ خلو کا معنی تو پھر یہ ہے کہ طلاق کا مطالبہ تم کر رہی ہو, خامد نے تو نہیں کیا. اور اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہے تو پھر خامد کو حق پہنچتا ہے کہ جو اس نے خرچہ کیا ہے واپس لے سکے. تو اگر وہ مطالبہ کرے وہی اس کے جو کچھ میں نے اس کو دیا ہے وہ مجھے یہ واپس کرے تو کیا تم اس کو واپس کرنے پہ تیار ہو؟ تو بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف وہ واپس کرنے پہ تیار نہیں, اس کے علاوہ کچھ مجھ سے اور لینا چاہتا ہے وہ بھی لینے لگے, میری جان چھوڑ دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طریقہ عورت کو آزاد ہونے کا خلو ہے کہ بھئی اگر خامد کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا تو عورت کیا کرے بھائی, تو عورت خلو کر سکتی ہے, اسلام اس کو یہ حق دیتا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک عورت ہے لیکن خامد گم ہو گیا, اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر, کہ خامد کا پتہ نہیں خامد کہاں ہے. اچھا اب عورت کیا کرے؟ یہ نہ ہو جیسے ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ بھئی آپ ڈپٹی پہ آتے ہیں 2 سال کی نوکری ہے, 2 سال کا کنٹریکٹ ہے, فری نہیں 2 سال اور کنٹریکٹ کر لیا, 4 سال بیوی وہاں ہے. اب وہ یہ کہیں کہ بھئی خامد کا پتہ نہیں, یہ غلط بات. مطلب ہے خامد معلوم ہے, خامد زندہ ہے, بنا ملک میں ہے. مانا مفقود الخبر کا یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ خامد زندہ ہے, مر گیا ہے, گم ہو گیا, کہاں گیا, کوئی اطلاع نہیں ہے. تو اس میں اب ائمہ کا فتویٰ اس پہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ کہ بھئی عورت غریب کب تک انتظار کرے, وہ کہتے ہیں 3 سال تک انتظار کرے. 3 سال کے بعد اپنا قضیہ جو ہے وہ عدالت اسلامی میں لے جائے, قاضی کو جا کے درخواست دے کہ میرا خامد مفقود الخبر ہے, 3 سال سے کوئی خبر نہیں, کوئی ٹیلی فون, کوئی خط, کوئی اعلان, کوئی اخبار, کوئی جریدہ, کوئی دوست, کسی سے پتہ نہیں لگتا ہے, تو اب میرے بارے میں فیصلہ کریں. تو وہ قاضی وقت جو ہے دوبارہ اعلان کرائے گا اور دوبارہ وہ ایک کمیشن بٹھا کے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. جب بالکل یہ معلوم ہو جائے گا جی وہ تو مفقود الخبر ہے, کوئی پتہ نہیں لگتا, تو اب وہ عورت کو اجازت دے گا کہ تم دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہو, تاکہ عورت کے حقوق اور عورت پہ کوئی ظلم نہ ہو کہ وہ بیچاری کیسے بیٹھی رہے. تو اسلام نے جہاں نکاح کے احکام دیے ہیں, یاد رکھو کہ جہاں نکاح کے احکام ہیں وہاں یہ نہیں کہہ دیا کہ جو جب چاہو طلاق دے دو, جب چاہو طلاق دے دو. طلاق کے بھی احکام, اور ساتھ جہاں طلاق کے احکام ہیں وہاں. اچھا اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مثلا ایک عورت کا نکاح ہوتا, نکاح ہونے کے بعد ابھی وہ عورت خامد کے گھر میں نہیں گئی, رخصتی نہیں ہوئی. نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی, اور رخصتی نہ ہونے سے قبل طلاق ہو گئی. ایسے کئی حالات ہوتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے, بعد میں جھگڑے ہو جاتے ہیں خاندان میں, پھر طلاق ہو جاتی ہے. تو اب وہ اس کا کیا ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کیا نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کسی ایک کمرے میں ویسے بیٹھے تھے, چاہے آپس میں جماع نہ ہو, معاشرت نہ ہو, لیکن کیا خلوت صادقہ تھی, خلوت صحیحہ تھی کہ ایک کمرے میں میاں بیوی الگ بیٹھے ہیں, اگر چاہیں تو کمرہ بند کر دیں, پردہ گرا دیں اور آپس میں مل لیں, نکاح کے بعد تو بیوی ہے نا اس کی وہ, لیکن وہ نہیں ملے, خلوت صحیحہ ہو گئی تو حق المہر ادا کر. اسی طرح اگر رخصتی ہو گئی تو حق المہر ادا کر. اچھا خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی, رخصتی بھی نہیں ہوئی,
نکاح تو ہو گیا لیکن وہ کبھی علیحدہ بھی نہیں بیٹھے اور کبھی ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی ملے ہی نہیں کسی شکل میں. اب طلاق ہو گئی تو فرمایا نصف ما فرضتم کہ جو تم نے حق المہر رکھی آدھی ادا. کیوں؟ تمہاری بیوی تو بنی ہے نا، وہ نکاح تو ہوا ہے نا. اب وہ غریب متعلقہ تو کہلائے گی. اسلام نے کتنی بڑی رعایت کہ اب بھی نصف المہر ادا. اچھا اسی طریقے سے اسلام نے یہ بھی حق دیا ہے، مثلا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، خامد مر گیا تو اس کی بیوی ہے، اس کی وارث ہے جائیداد کی. یاد رکھے مسئلہ، کیونکہ نکاح تو ہو گیا نا، اس کی بیوی بن گئی ہے تو وہ اس کی جائیداد کی بھی وارث ہے اور عدت بھی گزارے گی. عدت کا معنی جو ہے ہاں مدخولہ نہ ہو تو پھر عدت نہیں ہوگی، اگر مدخولہ ہے تو عدت ہوگی. اور عدت کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن. اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کو کتنا عظمت بخشی ہے کہ باپ مر جائے، ماں مر جائے، بہن مر جائے، بیٹی مر جائے، بیٹا مر جائے، صرف 3 دن، یعنی 100 کے دن کتنے ہیں؟ صرف 3. یعنی بڑے سے بڑا رشتہ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے اور بھانجی ہے، مامی ہے، چچی ہے، مر گئی ہے. 3 دن ادا کے دن جو ہے صرف 3 دن کے بعد کوئی ادا. لیکن اگر خامد مر گیا ہے بیوی کا تو فرمایا 4 مہینے 10 دن کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت عظیم رشتہ. 4 مہینے 10 دن اور 4 مہینے 10 دن کے اندر شوہر کے گھر سے باہر نہ جائے، میک اپ نہ کرے، سنگار نہ کرے، بالوں کو تیل نہ لگائے، کنگھی نہ دے، مساق نہ کرے، کاجل نہ پہنے، سرما نہ پہنے. الا کوئی بیماری ہو تو آنکھ میں دوا ڈال سکتی ہے، الا کوئی معذوری ہو تو گھر سے باہر دوائی لینے کے لیے بیچاری جا سکتی ہے، لیکن سادہ لباس میں، کیونکہ اتنا بڑا رشتہ ختم ہو گیا، اس کا تو خاوند بہت ہو گیا. تو اللہ نے، اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بطن میں ہو سکتا ہے کوئی نطفہ ہو تو 4 مہینے 10 دن کے بعد چونکہ روح پھونکی جاتی ہے اور بچہ خاموش نہیں رہتا، پیٹ میں حرکت اور ہلچل پیدا ہو جاتی ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ حمل ہے یا نہیں ہے. اگر حمل ہوگا تو پھر عدت جو ہے وضع حمل ہوگی. تو اسلام نے ایسے آئلی قوانین، ایسے جامع مانے کامل مکمل قوانین بنائے ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. ابھی ہمارے جو میں نے سنا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک قانون بنایا گیا جس کا نام ہی آئلی قوانین، فیملی لاز، آئلی قوانین. اچھا ماشاءاللہ مسلمان ہیں بنانے والے، انہوں نے جناب قانون بنایا آئلی، اور آئلی قانون کا نام بھی وہ عربی والا آئلی رکھا، اور اس کے بعد یہ بھی اعلان کیا جی بالکل قرآن و سنت کے مطابق قانون ہے. اور قانون عجیب بنایا وہ جی، اس قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد وہ ایک طلاق نامہ بیوی کو بھیجے گا اور ایک نوٹس جو ہے وہ چیئرمین یونین کونسل کو بھیجے گا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور ایک کاپی میں نے اس کو بھیج دی ہے، ایک کاپی میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اب وہ کیا کرے گا جی یونین کونسل کا چیئرمین، وہ دونوں کو نوٹس دے گا، ایک بیوی کو اور ایک خامند کو، کہ جی تم دونوں جو ہو فلاں تاریخ کو پیش ہوں اور اپنے اپنے خاندان کی طرف سے ایک آدمی حکم چن کے لے آؤ تاکہ تمہارا فیصلہ کریں. وہ پیشی بھی آ گیا، حکم آ گیا، وہ کہے گا جی کوشش کرو سلو کی. یعنی اب بیوقوفی ملادہ کریں، طلاق پہلے ہو گئی ہے، سلو بعد میں ہو گئی. کیسا قانون سمجھا اسلام کا؟ یہ تو وہ مسل مشہور ہو گئی نا، حضرت قاضی احسان فرماتے تھے بھئی آئلی قانون نہ ہوا، یہ تو نشائی کا لوٹا ہو گیا. تو نشائی کا لوٹے کی ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی بھنگی تھا، بھنگ پیتا تھا، اللہ بچائے ہر مسلمان کو. اچھا یہ بھنگ بڑی پیشاب آور ہوتی ہے اور بڑا لمبا بیٹھ کے پیشاب کرنا پڑتا ہے. اس کا لوٹا جو تھا اس کے پیندے میں سوراخ تھا، وہ جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو پانی بہہ جائے، ختم ہو جائے. اب پیشاب ختم، لوٹے کو دیکھے تو اس میں کچھ نہیں. وہ جناب لوٹا لے کے پھر دوڑ پڑے بیچارہ پانی لینے کے لیے، پانی لے کے آئے اتنی دیر میں اور پیشاب تقاضا ہو جائے، پھر آگے لوٹا رکھ کے پیشاب کرے تو پانی ختم. تیسرے دفعہ جب گیا تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یار، لوٹے کو کہنے لگا تم نے بھی مجھے بڑا ذلیل کیا ہے، میں نے بھی تیرا حل سوچ لیا. تم سمجھتے تھے کہ میرا نشے کی وجہ سے دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، لیکن ابھی میرا دماغ بالکل فٹ ہے، میں نے تیرا حل کر لیا. استنجا میں پہلے کروں گا اور پیشاب بعد میں کروں گا. اب تم بہہ جتنا بہنا چاہتے ہو بہہ. انہوں نے کہا استنجا ہم نے کر لیا، پیشاب میں بعد میں کروں گا، بہتے رہو. یہ وہی قانون بنایا ان شریفوں نے، چونکہ علماء کو تو یہ بلاتے نہیں، بلاتے ہیں منکرین حدیث کو، پرویز جیسے لوگوں کو، غلام احمد پرویز کو جو منکر حدیث تھا، جس نے طلوع اسلام لکھا، ایک قرآن لکھا. اس سے ایوب خان کے زمانے میں یہ قانون بنا تھا فیملی لاز کا کہ جی طلاق پہلے ہو گئی ہے، سلو بعد میں ہوگی. سلو نہیں ہوگی تو مؤثر جو ہے وہ چیئرمین کرے گا، بیوی اس کی ہے، مؤثر چیئرمین کی تحریر سے ہوگی.
اس سے بڑا عجیب سا گورا کا دندہ تو اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن اور اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. احباب کرام، اس مبارک سلسلے کا 12واں حلقہ سماعت فرمائے. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ درس اسلام اور عورت کے بارے میں جو جاری و ساری ہے، اس میں سابقہ درس میں ہم نے نکاح اور طلاق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال میں بھی نکاح کو ایک بڑا عظیم مقام عطا فرمایا ہے. اور پھر اللہ نے نکاح کے لیے باقاعدہ احکام کا بیان فرمائے ہیں. اسلام میں، دین اسلام میں جو نکاح کا مقام ہے وہ ہماری طرح کسی لو میرج یا کورٹ میرج کا تصور نہیں، بلکہ وہ ایک عظیم سنت ہے، سنت الانبیاء والمرسلین ہے. اس میں انسان کے توالد و تناسل کا ذریعہ ہے، اسلام کے نسب کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، مرد اور عورت کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور ایک گھر کو، معاشرے کو بننے کا، سنورنے کا ذریعہ. اس پر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بات ہو چکی. اب اس کے مقابلے پر طلاق رکھی گئی، کیونکہ جیسے نکاح دنیا میں ہے اسی طرح اختلاف بھی دنیا میں ہے. جیسے محبت ہے تو اختلاف بھی ہے، جہاں اتحاد ہے وہاں افتراق بھی ہے، جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے. تو اسلام نے اس کو مبہم نہیں چھوڑا کہ خدا نخواستہ اگر اختلافات ہو جائیں تو پھر اس کا کیا حل. تو اس کے لیے بھی اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا ہے، لیکن ساتھ پابندیاں لگا دی ہیں کہ آدمی طلاق سے دور ہو، کیونکہ منشاء اسلام یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اور اسی طرح پھر اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے کہ عاشروہن بالمعروف. اسی طرح اسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے فإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کہ دونوں خاندانوں سے ایک ایک آدمی کو حکم بناؤ، وہ کوشش کریں، اصلاح کریں تاکہ یہ افتراق نہ ہو. اور اگر کوئی صورت باقی نہ رہے تو پھر اسلام نے طلاق کی اجازت دی، لیکن اس میں بھی کیٹیگریز بنا دی کہ اگر عورت حیض میں ہے تو طلاق نہ دو، اگر عورت حمل میں ہے تو طلاق نہ دو، اگر عورت حیض کے بعد پاک ہو چکی ہے لیکن میاں بیوی مل چکے ہیں تو طلاق نہ دو. منشا کیا ہے کہ طلاق نہ ہو. اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ دیا کہ طلاق دینی بھی ہے تو طلاق رجعی دو، ایک طلاق دے، اور ایک طلاق کے بعد عدت تک عورت اسی مکان میں رہے گی، اور ایک طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے، کسی وقت بھی سلو ہو سکتی ہے. اور رجوع کرنے کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنایا کہ کورٹ میں جائیں اور پیپر لائیں اور درخواست دیں اور عدالت سے سینکشن لیں، نہیں، اس کا نے کہہ دیا میں نے رجوع، بات ختم. منشاء اسلام یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں آباد رہے، عورت کا ایک عزت ہو، عورت کا ایک مقام ہو، وہ ایک ٹیشو پیپر نہ ہو کہ جب چاہا استعمال کیا اور جب چاہا اس کو پھینک. اسی طرح اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر طلاق بائنہ ہے، اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر طلاق مغلظہ. اور طلاق مغلظہ کے بعد بھی اگر کچھ خاندان سلو کرانا چاہتے ہیں تو اسلام نہیں چاہتا. اسلام کہتا ہے کہ جس مرد نے اپنی بیوی کی اتنی بڑی توہین کی، اس کے تعلق کا اتنا بڑا غلط سرا دیا، اتنا عرصہ آپس میں اکٹھے رہنے کے بعد اس کو 3 طلاقیں، گویا کہ اس نے اس پر ایک گولی سے جب آدمی مر سکتا ہے تو 3 فائر کرنے کا بہانہ تو حد سے زیادہ دشمنی والی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ بندہ تو ایک گولی سے مر جائے گا، نہیں جی ہم تو برس ماریں گے اس کو، تو مانا یہ ہے یہ عداوت پر ظاہر کرتا ہے.
اسلام اس لیے پابندی لگاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ عورت ضرور کرے، بلکہ وہ کہتا ہے عورت ایسے آدمی کے گھر واپس نہ جائے، اگر جانا چاہتی ہے تو نہیں جا سکتی جب تک کہ دوسری جگہ شادی۔ اب دوسری جگہ شادی کرنے کی بھی ہدایت دے دی کہ یہ نہیں کہ صرف کرایہ کی شادی ہو، ایک رات کے لیے شادی ہو، 2 رات کے لیے شادی ہو۔ اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی۔ شادی ہو باقاعدہ ہو، ہاں اگر دوسرا خاوند بھی بس اب ابھی اتفاق یعنی مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی، یا دوسرے خاوند نے پھر اختلافات کی بنا پہ طلاق دے دی، اور عدت گزرنے کے بعد اب عورت کسی حالات کی بنا پر یا اولاد کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے اپنے سابقہ شوہر سے پھر دوبارہ نکاح کر، یہ سارے احکام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنے سابقہ دروس میں پڑھے ہیں، جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے تاکہ بات سمجھنے میں انشاءاللہ آسان۔ اب مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اجازت دی ہے، جس کو کہتے ہیں تعدد ازواج، کہ ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ شادیاں کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور اسی تعدد ازواج، ایک تو ہے نا کہ ایک عام آدمی، اور دوسری بات جو ہے وہ ہے میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ شادیاں کریں۔ تو ان دو چیزوں کو خاص طور پر صہیونیت نے، نصرانیت نے، مسیحیت نے، وثنیت نے، شیعیت نے اس کو انتہا درجے بھی اسلام کے خلاف اچھالا ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کا کوئی ایسا تیر نہیں جو انہوں نے اسلام پہ نہ چلایا کہ دیکھو جی اسلام ایک آدمی کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے، یہ تو عیاشی کی اجازت، اور دیکھو جی کبھی 4 بیویاں بھلا آپس میں کٹی رہ سکتی، کبھی ان میں اتفاق ہو سکتا ہے، ان میں لازمی طور پہ جھگڑا ہوگا۔ اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دکھ ان کا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کافر ہے، اس کو تو اسلام سے دشمنی ہے، اس سے کیا ناراض ہے؟ ایک یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یا بالکل لا مذہب ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف بات کرے تو ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ دشمن تو دشمن ہے، وہ تو اگر اسلام کے خلاف بات نہ کرے تو ہمیں حیرت ہوگی کہ یہ بات کیوں نہیں کرتا۔ لیکن افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو موجودہ دور میں اپنے آپ کو مفکر اسلام بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر بھی سمجھتے ہیں، اور یورپ سے متاثر ہیں، ان کی تہذیب سے اتنا متاثر ہیں کہ اسلام کی اور قرآن کی من مانی تعبیروں سے ایسے معانی نکالتے ہیں کہ جی یورپی خوش ہو جائے، اور مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو یہ بات اس لیے کی ہے کہ دشمن کو جواب دیا جا سکے۔ قرآن مقدس کی آیات مبارک کے بارے میں ایک لوگوں میں کنفیوژن پیدا کی ہے، کنفیوز کر دیا ہے لوگوں کو کہ جی اسلام کہتا ہے 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اگر عدل نہ کر سکو تو پھر نہیں، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک۔ اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَن تَعْدِلُوا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، قرآن کہتے ہیں تم جتنا بھی زور لگا لو عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے۔ کہتا ہے کہ جب قرآن نے ہمیں خود کہہ دیا کہ عدل نہیں کر سکتے، اور دوسری بیوی کی اجازت تو تب تھی کہ جب عدل کر سکو، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اجازت ہے ہی نہیں، تو لہذا ہر آدمی جو ہے لہذا ایک شادی، کیونکہ قرآن پاک نے صراحت سے کہہ دیا ہے کہ تم جتنا چاہو، جتنی کوشش کرو، جتنی اس بات پہ تمہیں حرص ہو، لیکن تم ہرگز عدل نہیں کرو۔ جب قرآن کہتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو معنی یہ ہے کہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا انہوں نے قرآن پاک کی تفسیروں کو اور قرآن پاک کی آیات کو اس انداز میں بگاڑ دیا، اور تاثر یہ دیا کہ جی ہم نے یورپین لوگوں کو، ہم نے باہر کی دنیا کو دیکھو ایک ایسا جواب دیا ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ خاموش ہو گئے۔ ہم نے کہا پھر قرآن بھی تو اس کا معنی یہ ہے کہ تعدد ازواج کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک طرف جواب دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک جواب ایسا دے دیں کہ فوراً وقتی طور پر کسی مرض کو دبا دیا جائے، جیسے بحیثیت آپ کے چونکہ یہاں ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ کے ہی یہ پروگرام ہے انشاءاللہ، اور تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے آپ کسی بیماری کو زبردستی کوئی بڑے سے بڑا سخت قسم کا اینٹی بایوٹک دے کے دبا دیں، لیکن مرض تو ختم نہیں ہوگا، اس کا استیصال کلی تو نہیں ہوگا۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جواب دینے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک طرف جواب دے کہ اسلام کی پوری عمارت کو گرا دو. تو اگر معنی یہ ہے کہ کوئی عدل نہیں کر سکتا، صرف ایک شادی ہو، تو پھر 4 شادیوں کی اجازت دینے کا کیا مطلب؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے نکاح کرنے کا کیا مطلب؟ اور پھر قرآن پاک کے آنے کے بعد، دین اسلام کے آنے کے بعد آج تک امت میں یہ تعامل چلا رہا ہے، کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی 3 ہیں، کسی کی 4، کا مطلب یہ سارے قرآن کے مخالف ہیں. یعنی اتنی حضور کی امت کو نعوذ باللہ اسلام کا مخالف بنا دینا کہ جی ہم نے تو ان کو جواب دے دیا ہے. جواب دینے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا. جیسے ایک بڑے مشہور قسم کے مفکر